بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل الشرطی من الاقتران اما ان یترکبا من متصلتین او منفصلتین او حملیت و متصلہ او حملیت و منفصلہ او متصلۃ و منفصلہ وینعقد فیہ الاشکال الاربع وفی تفصیلها طول۔ ابھی تک قیاس اقترانی حملی کا بیان تھا جو پورے ما لہ و ما علیہ کے ساتھ بیان ہوا۔ یہ فصل قیاس اقترانی شرطی کے بیان میں ہے۔ قیاس اقترانی شرطی کی 5 قسمیں مصنف نے بیان کی ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں کہ قیاس اقترانی شرطی یا تو 2 قضیہ متصلہ سے مرکب ہوگا یا 2 منفصلہ سے مرکب ہوگا یا ایک حملیہ اور ایک متصلہ یا ایک حملیہ اور ایک منفصلہ یا ایک متصلہ اور ایک منفصلہ سے مرکب ہوگا۔ تو یہ 5 قسمیں ہوئیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ قیاس اقترانی شرطی اما ان یترکبا من متصلتین یا تو 2 متصلہ سے مرکب ہوگا یا 2 منفصلہ سے مرکب ہوگا یا ایک حملیہ اور ایک متصلہ سے یا ایک حملیہ اور ایک منفصلہ سے یا ایک متصلہ اور ایک منفصلہ سے۔ وَيَنْعَقِدُ فِيهِ الْأَشْكَالُ الْأَرْبَعُ، اور اس میں بھی یعنی قیاس اقترانی شرطی میں بھی اشکال اربع کا انعقاد ہوتا ہے۔ وفی تفصیلها طول، اور اس کی تفصیل میں یعنی اشکال اربع کا انعقاد کس طرح سے ہوتا ہے تو اس تفصیل میں بڑا طول ہے۔ یہ مختصر کتاب اس طول کی متحمل نہیں۔ شرح دیکھیں، قولہ الشرطی من الاقترانی قد علمت مما سبق ان القیاس الاقترانی ينقسم الى قسمین۔ ما سبق سے آپ یہ جان چکے ہیں کہ قیاس اقترانی 2 قسموں کی طرف منقسم ہوتا ہے، حملی اور شرطی۔ والحملی قد سبق بیانہ بما لہ من الاشکال، قیاس اقترانی حملی کا بیان اشکال کے ساتھ گزر چکا۔ والآن شرع المصنف فی الشرطی، اور اب مصنف نے شرطی کا بیان شروع کیا۔ وہو ما یترکب من مقدمتین شرطیتین، قیاس اقترانی شرطی وہ قیاس ہے جو 2 ایسے مقدم سے مرکب ہو، نہیں مقدم نہیں بلکہ 2 مقدموں سے مرکب، جو ایسے 2 مقدموں سے مرکب ہو کہ دونوں شرطی، مقدمہ اولا بھی شرطی ہو اور مقدمہ ثانیہ بھی شرطی ہو۔ او من مقدمتین احداہما شرطیہ، یا ایسے 2
مقدمہ سے مرکب ہوں، وہ قیاس ایسے دو مقدمہ سے مرکب ہو جن میں ایک شرطیہ وہو ينقسم الى 5 اقسام، اور اس کی 5 قسمیں۔ پہلی قسم ما یترکب من شرطیتین متصلتین، وہ قیاس جو دو شرطیہ متصلہ سے مرکب ہو، کا قولنا ان کانت الشمس طالیۃ فالنہار موجود، یہ ہے پہلا مقدمہ جو شرطیہ متصلہ۔ دوسرا مقدمہ وکلما کان النہار موجودا فالارض مضیہ، یعنی جب بھی دن موجود ہوگا تو زمین روشن ہوگی، یہ بھی مقدمہ شرطیہ ہے۔ اب نتیجہ نکلے گا ان کانت الشمس طالیۃ فالارض مضیہ، اگر سورج طلوع ہو تو زمین روشن ہوگی۔ دوسری قسم ما یترکب من شرطیتین منفصلتین، وہ قیاس اقترانی شرطی جو دو شرطیہ منفصلہ سے مرکب ہو، کا قولنا جیسے کہ ہمارا قول کل عدد اما یکون زوجا او فردن، یہ ہے پہلا مقدمہ۔ دوسرا مقدمہ کل زوج اما زوج الزوج او زوج الفرد، یہ ہے دوسرا مقدمہ۔ یعنی ہر عدد یا تو جفت ہوگا یا تاب، اور ہر جفت یا تو جفت اس عدد کا جفت ہوگا جو عدد جفت ہے، یا اس عدد کا جفت ہوگا جو عدد فرد ہے۔ مثلا 10 کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو 5 کا عدد ہوگا، تو یہ 5 کا زوج اور 5 یہ فرد ہے، اور 8 اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو 4 ہوگا، تو یہ 4 کا زوج ہے اور 4 خود زوج ہے۔ وَكُلُّ زَوْجٍ اما زوج الزوج او زوج الفرد ينتج، تو نتیجہ نکلے گا کل عدد اما یکون فردن او زوج الزوج او زوج الفرد۔ تیسری قسم ما یترکب من شرطیۃ متصلہ و حملیہ، جو شرطیہ متصلہ اور حملیہ سے مرکب، کا قولنا جیسے کہ ہمارا قول کلما کان المرء علویا فہو ہاشمی، جب بھی کوئی شخص علوی ہوگا تو وہ ہاشمی ہوگا، یہ پہلا مقدمہ شرطیہ متصلہ۔ دوسرا مقدمہ ہے وکل ہاشم قرشی، ہر ہاشمی قرشی، یہ دوسرا مقدمہ حملیہ ہے۔ اب نتیجہ نکلے گا کلما کان المرء علویا فہو قرشی۔ چوتھی قسم ما یترکب من شرطیۃ منفصلہ و حملیہ، جو شرطیہ منفصلہ اور حملیہ سے مرکب، یعنی پہلا مقدمہ شرطیہ منفصلہ ہو اور دوسرا مقدمہ حملیہ، کا قولنا جیسے کہ ہمارا قول کل عدد اما یکونا زوجن او فردن،
یہ ہے شرطیہ منفصلہ۔ دوسرا مقدمہ ہے وَكُلُّ زَوْجٍ فَهُوَ مُنْقَسِمٌ إِلَى مُتَسَاوِيَّيْن، اور یہ حملیہ ينتج كل عدد اما فرد و اما منقسم الى متساویین۔ پانچویں قسم ہے ما یترکب من شرطیتین احداہما متصلہ والاخری منفصلہ، جو ایسے دو شرطیہ سے مرکب ہو کہ ان میں ایک متصلہ ہو اور دوسرا منفصلہ، جیسے ہمارا قول کلما کان ھذا الشیء متحیزا فہو جسم، جب بھی یہ چیز متحیز ہوگی یعنی ذو حیز ہوگی، جس کے لیے حیز ثابت ہو۔ حیز کا مطلب ہے کہ جس کی طرف اشارہ حسیہ کرنے سے وہ اپنے اغیار سے ممتاز ہو جائے تو وہ حیز۔ کلما کان ھذا الشیء متحیزا فہو جسم، یہ مقدمہ متصلہ ہے، اور دوسرا مقدمہ کل جسم اما مرکب او بسیط، یہ منفصلہ ہے۔ اب ان دونوں مقدموں کو جمع کرنے کے بعد نتیجہ نکلے گا کلما کان ھذا الشیء متحیزا فہو اما یکون مرکبا او بسیطا۔ قولہ وَيَنْعَقِدُ فِيهِ الْأَشْكَالُ الْأَرْبَعُ، اور اس میں بھی اشکال اربع کا انعقاد ہوتا ہے۔ ای القیاس الاقترانی الشرطی تنعقد فیہ الاشکال الاربع، یعنی قیاسی اقترانی شرطی میں اشکال اربع کا انعقاد ویسے ہی ہوتا ہے کما تنعقد فی القیاس الاقترانی الحملی، جس طرح اشکال اربع کا انعقاد قیاسی اقترانی حملی میں ہوتا ہے۔ لأن المشترک بین المقدمتین، اب انعقاد اشکال اربع کا کس طرح سے ہوتا ہے؟ تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ قیاسی اقترانی شرطی میں مقدم موضوع کی منزل میں ہوتا ہے، جبکہ تالی محمول کی منزل میں ہوتا ہے۔ اب اسی سے سمجھ لیں کہ اگر حد اوسط صغرا میں تالی واقع ہو اور کبرا میں مقدم واقع ہو، تو صغرا میں تالی واقع ہونے کا مطلب ہے کہ وہ محمول کی جگہ میں، اور کبرا میں مقدم واقع ہونے کا مطلب ہے کہ وہ موضوع کی جگہ میں۔ تو یہ شکل اول۔ اور اگر دونوں مقدموں میں شکل اول تالی واقع ہو، دونوں مقدموں میں حد اوسط، وہ میری زبان سے شاید شکل اول نکل گیا، حد اوسط کی بات آپ کریں کہ اگر حد اوسط شکل اول میں تالی، اگر حد اوسط صغرا میں تالی کی جگہ ہو اور کبرا میں مقدم کی جگہ ہو تو وہ شکل اول ہے، اور اگر حد اوسط صغرا اور کبرا دونوں میں تالی کی جگہ ہو تو وہ شکل ثانی، اور اگر حد اوسط دونوں میں مقدم واقع ہو تو وہ شکل ثالث، اور اگر حد اوسط صغرا میں موضوع واقع ہو اور کبرا میں صغرا میں موضوع یعنی مقدم واقع ہو اور کبرا میں تالی واقع ہو تو وہ شکل رابع۔ کما تنعقد فی القیاس الاقترانی الحملی، جس طرح قیاسی اقترانی حملی میں اشکال اربع کا انعقاد ہوتا ہے۔ لأن المشترک بین المقدمتین،
اما ان یکون تالیا فی الصغری و مقدما فی الکبری، اس لیے کہ دونوں مقدموں کے درمیان جو حد مشترک ہے یعنی حد اوسط، یا تو صغرا میں تالی اور کبرا میں مقدم ہوگا، فهو الشکل الاول، تو شکل اول، او تالین فیہما، یا دونوں میں تالی واقع ہو، فهو الشکل الثانی، تو شکل ثانی، او یکون مقدما فیہما، یا دونوں میں مقدم واقع ہو تو شکل ثالث، او مقدما فی الصغری و تالیا فی الکبری، یا صغرا میں مقدم واقع ہو اور کبرا میں تالی واقع ہو تو وہ شکل رابع۔ وَيُشْرَطُ فِي إِنْتَاجِ هَذِهِ الْأَشْكَالِ مَا شُرِطَ فِي إِنْتَاجِ أَشْكَالِ الْقِيَاسِ الْحَمَلِي، اور ان اشکال کے منتج ہونے میں وہی شرط ہے جو قیاس حملی کے اشکال کے منتج ہونے میں شرط لگائی گئی، یعنی جو شرط انتاج ان اشکال کی وہاں پر بیان ہوئی ہے وہی شرط انتاج قیاس اقترانی شرطی میں بھی ہوگی۔ قولہ وفی تفصیلها طول، اور ان اشکال کی تفصیل میں طول ہے، لا یلیق بہذا المختصر، جو اس مختصر کے لائق نہیں، لأنہ شان المطولات، کیونکہ وہ مطولات کی شان ہے۔ قولہ الاستثنائی، اب دوسری فصل شروع ہوتی ہے۔ الاستثنائی ينتج من المتصلہ وضع المقدم ورفع التالی، یعنی قیاس استثنائی جبکہ متصلہ سے ہو تو اس سے دو نتیجہ برآمد ہوتا ہے، ایک وضع مقدم کا اور ایک رفع تالی کا، یعنی وضع مقدم سے وضع تالی کا نتیجہ نکلتا ہے اور رفع تالی سے رفع مقدم کا نتیجہ نکلتا ہے۔ قولہ الاستثنائی لما فرغ المصنف من بیان القیاس الاقترانی، مصنف جب قیاسی اقترانی کے بیان سے اس کی دونوں قسموں کے ساتھ فارغ ہوئے۔ قیاسی اقترانی اور قیاسی استثنائی، ان دونوں کی تعریف اس سے پہلے بیان ہو چکی ہے کہ جس قیاس میں نتیجہ یا نقیضہ کی یا نتیجے کی نقیض بالفعل مذکور ہو وہ قیاسی استثنائی ہے، اور جس میں نتیجہ یا نقیض نتیجہ بالفعل مذکور نہ ہو وہ قیاسی اقترانی۔ لما فرغ المصنف من بیان القیاس الاقترانی بقسمیہ شرع فی القیاس الاستثنائی، جب مصنف قیاس اقترانی کے بیان سے اس کی دونوں قسموں کے ساتھ فارغ ہوئے تو قیاس استثنائی کا بیان شروع کیا۔ وقد علمت فیما سبق، اور ما سبق میں آپ یہ جان چکے ہیں کہ قیاس استثنائی ما ذکرت فیہ النتیجۃ او نقیضھا بمادتھا وہیئتھا، قیاسی استثنائی وہ ہے جس میں نتیجہ یا نقیض نتیجہ اس کے مادہ اور حیت کے ساتھ
یعنی نتیجہ یا نتیجہ کی نقیض اپنے مادہ اور اپنی حیت کے ساتھ مذکور ہو. وَهُوَ يَنْقَسِمُ إِلَىٰ قِسْمَيْنِ اور اس کی دو قسمیں. پہلی قسم قیاس استثنائی اتصالی اور دوسری قسم قیاس استثنائی انفصالی. الاتصالی ہوا ما یترکب من الشرطیۃ المتصلہ. اتصالی وہ ہے جو شرطیہ متصلہ سے مرکب ہو. یعنی شرطیہ متصلہ اور وضع مقدم سے مرکب ہو یا شرطیہ متصلہ اور رفع تالی سے مرکب ہو. وَعَلَمْ أَنَّ شَرْطَ إِنْتَاجِهِ أَنْ يَكُونَ الْمُتَّصِلَةُ لُزُومِيَّةً مُوجِبَةً كُلِّيَّةً. جان لو کہ اس کی شرط انتاج یہ ہے کہ متصلہ لزومیہ ہو اور موجبہ کلیہ. والمنتج من الاتصالی ضربان اور قیاس اتصالی یعنی قیاس استثنائی اتصالی کی ضروب منتجہ صرف دو ہیں. کہتے ہیں والمنتج من الاتصالی یعنی قیاس استثنائی اتصالی سے منتج صرف دو ضرب ہیں. وضع المقدم ينتج وضع التالی. وضع مقدم سے وضع تالی کا نتیجہ نکلتا ہے کا قولنا. جیسے کہ ہم کہیں کلما کانا ھذا انسانا کانا حیوانا لیکنہ لیس بحیوان. یہ رفع تالی والی صورت ہے. یہ دو جو ضرب منتج ہیں تو ان میں پہلی ضرب ہے کہ وضع مقدم سے وضع تالی کا نتیجہ نکلتا ہے اور رفع تالی سے رفع مقدم کا نتیجہ نکلتا ہے. تو پہلے وضع مقدم والی صورت دیکھنے کا قولنا جیسے کہ ہم کہیں کلما کانا ھذا انسان کانا حیوان. جب بھی یہ انسان ہوگا تو حیوان ہوگا. لیکنہ انسان لیکن وہ انسان ہے تو نتیجہ نکلا فہو حیوان تو وہ حیوان. دوسری ضرب رفع التالی ينتج رفع المقدم. رفع تالی سے رفع مقدم کا نتیجہ نکلتا کا قولنا جیسے کہ ہم کہیں کلما کانا ھذا انسانا کانا حیوانا لیکنہ لیس بحیوان فہو لیس بانسان. جب بھی انسان ہوگا تو حیوان ہوگا لیکن حیوان نہیں ہے تو نتیجہ نکلا تو انسان نہیں. ولا ينتج رفع المقدم رفع التالی یعنی یہی دو ضرب منتج ہیں. باقی رفع مقدم سے نہ تو رفع تالی کا نتیجہ نکلے گا اور نہ ہی وضع تالی سے وضع مقدم کا نتیجہ نکلے گا. اس لیے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ مقدم خاص ہو اور تالی عام ہو. تو ظاہر سی بات ہے کہ مقدم جب خاص ہے اور تالی عام ہے تو ضرب منتج یہاں صرف دو ہی ہے کہ وضع مقدم سے وضع تالی کا تو نتیجہ نکلے گا لیکن رفع مقدم سے رفع تالی کا نتیجہ نکلنا کوئی ضروری نہیں. اس لیے کہ مقدم خاص ہے اور تالی عام ہے اور خاص کے رفع سے عام کا رفع لازم نہیں آتا. اسی طرح سے وضع تالی سے وضع مقدم کا نتیجہ نکلنا کوئی ضروری نہیں. اس لیے کہ تالی جب عام ہے اور مقدم خاص ہے اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ عام جہاں پر موجود ہو وہاں پر خاص بھی موجود ہو. ولا ينتج رفع المقدم رفع التالی
اور رفع مقدم سے رفع تالی کا نتیجہ نہیں نکلتا، ولا وضع تالی وضع المقدم، اور نہ ہی وضع تالی سے وضع مقدم کا نتیجہ نکلے گا، لجواز کون التالی عامہ من المقدم، اس لیے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ تالی مقدم سے عام، فلا یلزم من انتفاع المقدم انتفاع التالی ولا من تحقق التالی تحققہ، اس لیے مقدم کے انتفاع سے تالی کا انتفاع اور نہ ہی تالی کے تحقق سے مقدم کا تحقق لازم آئے گا، یعنی مقدم کے انتفاع سے تالی کا انتفاع کوئی ضروری نہیں، ایسے ہی تالی کے تحقق سے مقدم کا تحقق کوئی ضروری نہیں ہے۔ ففی المثال المذکور لو رفعنا المقدم وقلنا، تو اس مثال مذکور میں اگر ہم مقدم کا رفع کریں اور یہ کہیں لکنہ لیس بانسان، لیکن انسان نہیں، لا یلزم منہ رفع الحیوان، تو اس سے حیوان کا رفع لازم نہیں آتا، ولو وضعنا المقدم، اور اگر ہم تالی کو اس کے حال میں رکھ دیں یعنی اس کا رفع نہ کریں، وقلنا، اور ہم کہیں لکنہ حیوان، لیکن وہ حیوان، لا یلزم منہ وضع الانسان، تو اس سے انسان کی وضع لازم نہیں آتی، یعنی حیوان کے تحقق سے انسان کا تحقق کوئی ضروری نہیں، اس لیے کہ حیوان اپنے کسی بھی فرد کے ساتھ موجود ہو سکتا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ حیوان کا جہاں جہاں تحقق ہو وہاں وہاں انسان کا بھی تحقق ہو۔ وَلَوْ وَضَعْنَا التَّالِي، اور اگر ہم تالی کو اس کی حالت پر رکھ دیں یعنی اس کا رفع نہ کریں، وَقُلْنَا، اور ہم کہیں لَكِنَّهُ حیوان، لیکن وہ حیوان ہے، لَا يَلْزَمُ مِنْهُ وَضْعُ الْإِنسان، تو اس سے انسان کی وضع لازم نہیں آتی، فَفَهَمْ، تو اس کو سمجھو۔